الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا ونسأل الله تعالى ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ضلال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. محترم سامعین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، احسان اور اس کی توفیق سے رب تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ترین ایام نصیب ہوئے، اور ملک پاکستان سمیت پوری دنیا میں سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو سنت ہے قربانی کی، اس کو کثیر تعداد کے اندر انجام دیا گیا۔ اب یہ سوچنے، سمجھنے اور غور کرنے کا موقع ہے کہ کتاب و سنت میں یوم النحر 10 ذی الحجہ کو کیے جانے والے اعمال میں سے سب سے عظیم عمل یعنی قربانی کا جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، وہ ہم کس حد تک حاصل کر چکے ہیں، یا ہمیں یہ ارادہ اور نیت کرنے کا موقع ملا ہے کہ ہم اس کے حصول کی کوشش کریں گے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو خون کی ضرورت ہے اور نہ ہی گوشت کی۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم عمل کو انجام دینے والے کے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اس تقوی کو ہم کس حد تک حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہم نے یہ کوشش کی ہے تو ہم تقوی کو حاصل کرنے میں کس قدر کامیاب ہوئے ہیں۔ جو قربانی جیسے عظیم عمل کا جو پیغام ہے، ہم اس کے ذریعے اس کے حوالے سے واقفیت حاصل کریں۔ آپ کو عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی اور پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ قربانی صرف اور صرف جانور کے گردن پر چھری چلانے کا نام نہیں ہے، یا حاصل ہونے والے گوشت کو کھانا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے اپنے اندر بہت سارے دروس، اسباق اور پیغام کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو جو سب سے اہم ترین پیغام قربانی اور اس کے جتنے بھی متعلقہ چیزیں اور اعمال ہیں، ان سے جو ہمیں درس حاصل ہوتا ہے وہ ہے کہ ایمان، ایثار اور پیار اور محبت، یہ کس طرح ہمیں سمجھ آتا ہے، اور یہی تقویٰ کا اصل حصول ہے۔
اگر کوئی شخص اپنے اندر ان تینوں چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے، ان کو اختیار کر لیتا ہے، ان کو حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، تو یقین مانیں کہ اس نے نہ صرف اپنے قربانی جیسے عظیم عمل کی افضلیت اور اجر و ثواب کو حاصل کیا ہے، بلکہ جو اصل مقصد ہے وہ اس میں بھی کامیاب ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید اور یقین کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں نے کہی وہ ہے ایمان، اور ایمان یہ ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اب قربانی بہت عظیم عمل ہے، یہ صرف قربانی کے لیے نہیں بلکہ بحیثیت مسلمان اور مومن آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، اس کی قبولیت کا جو سب سے بنیادی معیار ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 20 مقامات پر یہ بات بیان کی ہے، جنت کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی فراوانی کا وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر خلافت اور حکمرانی عطا کیے جانے کا وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے عزت، شہرت اور احترام کا وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخروی اعتبار سے جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ بنیادی طور پر استعمال کیے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ آپ کو دنیا و آخرت کی جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے حاصل ہوگی؟ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عملی انداز اختیار کرتے ہیں، اور ہمارا کوئی بھی کیا ہوا عمل اس کا ذریعہ اور سبب کب بنے گا؟ جب ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اپنے آپ کو ایمانی طور پر مضبوط بنائیں گے۔ تو یہ ایک سب سے بنیادی بات ہے۔ قربانی جیسے عظیم عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کے متعلق جو جو باتیں ہمیں بتائی ہیں اس کو اپنانا، اختیار کرنا، اپنے عقیدے اور نظریے کے اندر شامل کرنا، یہ بنیادی بات ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ قربانی کی بات کرتے ہیں، میں نے آپ کو 2-3 دفعہ یہ بات بتائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مکہ مکرمہ کی فلاح و بہبود اور تعمیر و ترقی کے اندر بنیادی کردار ادا کرنے والوں کا سورہ توبہ کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اپنی حلال ترین کمائی کے ذریعے، اور حاجیوں کی پانی کا انتظام کیا، ان کی خوراک کا، ان کی رہائش کا، ان کے لباس اور دیگر سہولیات کا انتظام کیا، لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ایمان نہیں تو یہ بیت اللہ کی تعمیر کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی اعمال ہیں، فرمایا لا یستوون عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایمان والے کے مقابلے میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، برابری تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو ایمان یہ سب سے اہم بات ہے۔ اب میں ایمان کے کس درجے پہ کھڑا ہوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیاوی معاملات کے اندر اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنے کاروبار کے حوالے سے، اپنی کامیابیوں کے حوالے سے ہم یہ تقابل کرتے ہیں، ہم پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری کوشش، میری محنت، سارے سال کی تگ و دو کی وجہ سے مجھے کامیابی، فائدہ اور ترقی کس قدر حاصل ہے، ہم پرسنٹیج نکالتے ہیں۔ لیکن جب ایمان کے حوالے سے اپنی درجہ بندی کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ایمان کی دولت ہمیں فری میں ملی ہوئی ہے، ہمیں اس کی کوئی قدر کرنے کی ضرورت
نہیں اپنی مرضی کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے. لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے, اب ہمیں جنت کے اندر جانے سے رب بھی نہیں روک سکتا. ہمارے تو یہ انداز ہے. ہم نے اپنے ایمان کی درجہ بندی کرنی ہے. اگر ہم اپنے ایمان کی پرسنٹیج, اس کی درجہ بندی کو معیارات کی بنیاد پر نہیں جانچتے, سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ اسکولوں کے اندر دیکھیں, کالجز کے اندر دیکھیں, اداروں کے اندر دیکھیں, بچوں کے حوالے سے ہفتہ وار ماہانہ رپورٹ بتائی جاتی ہے. اس کے اندر بتایا جاتا ہے پچھلے ماہ میں آپ کے بچے کی یہ رپورٹ تھی, اس ماہ میں اس میں اتنی یا تو ترقی آئی ہے, بہتری آئی ہے, یا اس قدر وہ کمی کی طرف جا رہا ہے. ہم والدین ہونے کی حیثیت سے پریشان ہو جاتے ہیں. اپنے کاروبار کو ہم دیکھنے کی, ہر چیز کو ہم اس کی درجہ بندی کرتے ہیں, لیکن ایمان کے حوالے سے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی چیزیں ایسی بتائی ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے ایمان کے درجے کا تعین کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ ہم نے جو فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اور برائی کا شعور انسان کے اندر رکھا ہے, ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ نیکی اور برائی میں ہماری دلچسپی, اس کو انجام دینا, اور اس کی وجہ سے ہمارے مزاج, ہمارے جذبات پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کا ہم نے اندازہ لگانا ہے. کیونکہ ہم نے یہ جاننا ہے کہ میں جس ایمان کی بنیاد پر دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو اس وجہ سے ممتاز کرتا ہوں کہ میں ایمان میں, آپ کی محبت میں میرا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. میں اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہوں. کس وجہ سے؟ کہ میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہوں, میں اللہ کی محبت کا دعوے دار ہوں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میرا ایمان مجھے رب تعالیٰ کا کتنا فرما بردار بنا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ کے طریقے کو اپنانے میں مجھے کتنا اعتماد دے رہا, میں کس طرف جا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا سرت کا حسنات, جب آپ کی کیفیت, آپ کا مزاج, آپ کا انداز یہ بن جائے کہ آپ اللہ کی توفیق سے کوئی بھی نیکی انجام دیں, نیک عمل کریں, اور آپ کو نا فطری خوشی حاصل ہو, دل باغ باغ ہو جائے, دل پرسکون ہو جائے, انسان قلبی اور جسمانی طور پر مطمئن ہو جائے, اپنے آپ کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کرے, نیکی انجام دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سرت کا حسنات, جب آپ کا نیکی کرنا آپ کو خوش کر دے, اور وساعت کا سیئات, اور آپ سے اگر برائی کا کوئی بھی عمل انجام پا جائے تو آپ پریشان ہو جائیں. یعنی نیکی کرنے کی وجہ سے سرور, خوشی, مسرت, اور اگر انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جائے تو پریشانی لگ جائے, پریشانی لاحق ہو جائے, ایسے محسوس ہو جس طرح میرے اوپر کسی نے پہاڑ کھڑا کر دیا ہے, پہاڑ جیسا بوجھ میرے اوپر ڈال دیا ہے, اس طرح محسوس ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا, جب یہ فطری معاملہ پیدا ہو جائے کہ نیکی کرنے کی وجہ سے خوشی, برائی کرنے کی وجہ سے اپنا آپ برا محسوس ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان والے ہیں. آج اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں, معاشرے کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے دائرہ کار کے اندر آنے والے افراد کی جو تربیت میرے اوپر عائد ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں کہ کیا ایسا معاملہ ہے. بڑی دور جانے کی بات نہیں ہے, یہ 10 ایام جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت, فضل اور احسان سے عطا کیے, 10 ذی الحجہ, ان کا جائزہ لیں کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں, میں نے نیک عمل کس حد تک کوشش کر کے, اہتمام کر کے اختیار کرنے کی کوشش کی ہے, اور اپنے آپ کو برائی سے کتنا روکنے کی کوشش کی ہے. ایک یہ چیز دیکھتے.
دوسرا، جب میں نے ان اشرف الحجہ میں کوئی بھی نیک عمل کیا، تکبیرات پڑھی، فرض نماز کا اہتمام کیا، نوافل روزہ رکھا، خاص طور پہ 9 ذی الحجہ کا، یہ سارے اعمال کرنے سے مجھے فطری سکون حاصل ہوا۔ ان 10 دنوں میں انسان ہونے کے ناطے مجھ سے کئی غلطیاں ہوئی ہوں، کون سا شمار کے اندر آتی ہیں؟ ان غلطیوں کے انجام پانے کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، میرے اندر شرمندگی کا احساس پیدا ہوا، میرے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اپنے رب سے معافی مانگی ہے۔ اگر تو یہ کیفیت پیدا ہوئی تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں یہ کیفیت ہو، یہ احساس بیدار ہو جائے کہ نیکی کی وجہ سے فرحت، خوشی اور مسرت محسوس ہو، اور برائی انجام دینے کی وجہ سے پریشانی لاحق ہو جائے، ورنہ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ بندے کے ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ اور دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے احکامات کی پیروی کے حوالے سے ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نبی بعثہ اللہ فی امتی قبلی، مجھ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور پیغمبر بھیجے ہیں، الا کان لہ فی امتہ حواریون و اصحاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی امت میں اس کے حواری ہوتے ہیں، اس کے اصحاب ہوتے ہیں۔ حواری اور اصحاب کی تعریف کیا کی ہے؟ آپ الفاظ پر غور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں ایسے حواری اور ایسے اصحاب ہوتے ہیں یأخذون بسنتی، جو اس نبی کی سنت اور طریقے کو اختیار کرتے ہیں، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور اس کے حکم کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی امت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ خوشخبری ہے آج کے دور میں ان لوگوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ کے طریقے کو اپنانے والے ہیں، آپ کے احکامات کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ اس سے سمجھ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو آپ کی سنت کی ابتدا کرے گا، آپ کے احکامات کی پیروی کرے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری اور اصحاب میں سے ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں اگر یہ فیصلہ نتیجہ اخذ کر لیتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو مانتا نہیں، آپ کا طریقہ تو اپناتا نہیں، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، تمناؤں، ارادوں کو ترجیح دیتا ہوں، تو پھر مجھے آج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا دعویٰ کرنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر میں آپ کی سنت کو نہیں اپنا سکتا، اگر آپ کے احکامات کو نہیں ترجیح دے سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی امت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حواری اور اصحاب ہیں، جو سنت کی ابتدا کرتے ہیں، احکامات کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایسے افراد کے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے یقولون ما لا یفعلون، بات وہ کریں گے جو ان کے عمل میں نظر نہیں آتی، اور وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، عمل وہ ہوں گے جن کی کتاب و سنت میں اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایسے سنت سے اعراض کرنے والے لوگوں کے خلاف جن کے عمل، قول اور فعل کے اندر تضاد پایا جائے، فرمایا جو شخص ان کے خلاف اپنے زور بازو سے جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ان کی اصلاح اور بہتری کے لیے کوشش کرتا ہے، فرمایا یہ بندہ مومن ہے۔ فمن جاہدہم بلسانہ، جو اپنی زبان کا استعمال کر کے ان کے خلاف کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو مومن، ایسا بندہ بھی ایمان والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے دل میں اس سارے معاملے کو برا سمجھ کے اعراض کر لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی بندہ مومن ہے۔
لیکن فرما ولیسا وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچتا، چوتھی کوئی صورت نہیں ہے۔ ایمان کے وجود کے لیے جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات بیان کیے نا، چوتھا درجہ کوئی بھی نہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو اگر آج کے دور میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ آپ جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، جن دوست احباب کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، جن کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اگر تو ان میں آپ کوئی کتاب و سنت کے خلاف بات دیکھ کر اپنی قوت اور طاقت کسی بھی اعتبار سے احسن طریقے سے استعمال کر کے ان کی اصلاح اور بہتری کی کوشش کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کے اندر ایمان موجود ہے۔ اگر گھر کے اندر اولاد باپ پر حاوی ہو جائے دینی معاملات کی انجام دہی کے حوالے سے، دوست احباب کے سامنے بندہ آواز اٹھانے کے قابل نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ عشر عشیر بن جائے، تو ایسا بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کہ ہمیں حقوق العباد کی ادائیگی اور معاملات کے اندر اپنی ایمان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس درجے پہ کھڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ فرمایا المؤمن اخو المؤمن، کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یظلمہ، وہ اپنے مومن بھائی پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اس کو رسوا نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یکف ضیعتہ، اس کا ساز و سامان، اس کی امانت، اس کے معاملات میں اس کو پریشان نہیں کرتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن کالمؤمن کالبنیان، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے ساتھ ایک عمارت کی طرح ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی عربی عبارتیں نہیں بنا کے پیش کرتا۔ فرمایا کہ اگر جسم کا ایک عضو تکلیف کے اندر مبتلا ہو تو سارا جسم اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اب پیٹ ہی خراب ہوتا ہے، عید کے ایام میں زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ ہی خراب ہوتا ہے، بندہ ہلنے حرکت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، آنکھ خراب ہوتی ہے، سر کے اندر درد ہوتی ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے کوئی ہڈی وغیرہ کی چوٹ لگ جائے تو پورا جسم اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایمان والوں میں سے کسی ایک کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف پہنچے، اس تکلیف کا احساس دوسروں کو بھی ہونا چاہیے، اس کا اثر دوسروں پہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر تو ایسا ہو تو پھر تو ایمان ہے، اگر ایسا نہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، رعایا ہونے کے اعتبار سے بھی اور حکمران طبقہ ہونے کے اعتبار سے بھی۔ امت مسلمہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لیڈر بنایا ہے، ملک پاکستان کو، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں جتنے بھی ممالک ہیں مسلم، وہاں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یہود کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے۔ تو کیا جو قتل و غارت کی ویڈیوز ہمارے پاس آتی ہیں، خبریں ہمارے پاس آتی ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے، کیا ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہمیں اس چیز کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح گزارا کرتے ہوں گے؟ ہم عید کے ایام کے اندر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب، کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ ہماری دین سے دوری کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اکثر طبقے کو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے کہ عید کے کتنے دن ہوتے ہیں، قربانی کے کتنے دن ہیں۔ 4 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، 10، 11، 12 اور 13۔ لوگ پہلے اور دوسرے دن، پہلے دن یہ حقیقت پر مبنی بات ہے، اگر کسی شخص نے صرف ایک قربانی کا جانور دینا ہو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو اس کو یہ ہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ 10 ذی الحجہ کو یہ کام، یہ عمل انجام دے، کیونکہ 10 ذی الحجہ سب سے افضل ترین دن ہے، اور اس دن میں سب سے افضل ترین عمل قربانی کا عمل ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو پھر 4 دن قربانی کرنی چاہیے۔ اگر 4 دن نہیں نہ کر سکتے تو کم از کم ہمارے معاشرے کے اندر جو چوتھا دن لوگوں نے خود ہی کھا لیا ہوا ہے، 3 دن عید کے سمجھتے ہیں، تو چوتھے دن کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی جانور چاہے چھوٹا موٹا رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والد محترم کو صحت و عافیت، تندرستی، ایمان اور سلامتی دے۔ ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی 1 سے زائد جانور کی تو وہ چوتھے دن ضرور قربانی کرتے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کے دن ہمیں بتایا نا وہ 4 ہیں، 3 نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آپ ان دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتے، کھائیں پیئیں، لیکن کھاتے پیتے ہوئے ان لوگوں کا بھی تو احساس کریں کہ جن لوگوں کو کئی دن تک کھانے کے لیے ملتا نہیں ہے، جن کے کھانے کے لیے لوگوں سے اپیل کر کے، مانگ کر، اکٹھا کر کے ان تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، کفر مل کر اس طرح اکٹھا ہو چکا ہے کہ وہ ان تک وہ ساز و سامان بھی نہیں پہنچنے دیتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے تو جو لوگ وہاں زخمی حالت میں ہسپتالوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کی تکلیف کا احساس مجھے ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کے حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن اخو المؤمن، کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ ایک ایمان والے کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ ہم پھر اپنے یا وہ ایمان والے نہیں ہیں یا پھر میں ایمان والا نہیں، فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ یہ قربانی کا پیغام ہے، اور قربانی کا دوسرا پیغام کیا ہے؟ ایثار کا۔ ایثار ہمارے ہاں صرف اس معنی کے اندر بیان کیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے کہ ایک چیز کی مجھے بھی ضرورت ہے اور کسی اور کو بھی ضرورت، میں اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دوں، اس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ واقعتاً اس کا یہی معنی ہے، لیکن اس کو صرف اس انداز سے بیان کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، آغاز کے اندر میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو انصار سے صحابہ تھے نا، اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر ان کی یہ صفات بیان کی ہیں۔ ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ تھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ جن چیزوں کی ان کو خود ضرورت تھی وہ ان ضرورتوں کو دوسرے یعنی مہاجر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ویسے ہی وقف کر دیا کرتے۔ یہ ان کی صفت بیان کہ ایثار یہ مطلب ہے، لیکن ایثار کا پہلا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان اور مومن ہونے کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو، ان کی بات کو، ان کی ذات کو پوری کائنات اور اس میں رہنے والے بسنے والے تمام افراد کی ذات اور بات سے ترجیح دیں۔ اظہار کا ایک یہ بھی مطلب ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں پایا جاتا۔ عید، شادی اور اسی طرح نکاح کے موقع پر، اسی طرح فوتیدگی کے معاملے میں اور دیگر کئی ایسے معاملات ہیں جہاں ہم غیر ارادی طور پر بھی خاموش ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کو جانتے ہوئے بھی اپنوں کے ہاتھوں مجبور ہو گئے۔
فکر کیا ہوتی ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی چھوڑ کے نہ چلا جائے، کوئی اپنے دل کے اندر میرے حوالے سے کوئی وسوسہ نہ پا کرے۔ صرف اس وجہ سے ہم ان کو روکنے سے رک جاتے ہیں، ہم ٹوکتے نہیں ہیں، ان کو سمجھاتے نہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من ارضى الناس، جو شخص لوگوں کو خوش کرتا ہے، من ارضى الناس بسخط اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو خرید لیتا ہے لیکن لوگوں کو خوش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ بھی اس کو لوگوں کی سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کا وکیل نہیں ہے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتا ہے۔ ہمارے ایمان کا یہ تقاضا، ایثار کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا اگر روٹ جاتی ہے، ساتھ چھوڑ جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ارضى الناس بسخط اللہ فَقَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَمَنْ أَسْخَطَ النَّاسَ بِرِضَى اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفاہ اللہ الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے مقابلے میں اس بندے کو کافی ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں یقین نہ ہو تو انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ بے شمار واقعات ہیں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ہر معاملے میں جب بندہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی پرواہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈر جاتا ہے۔ تو یہ ایثار کا ایک مطلب۔ دوسرا مطلب وہی ہے کہ آپ کی بھی ضرورت ہے لیکن اس وقت میں دوسرا ضرورت مند بھی ہے، آپ اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ کے اس کو اپنے اوپر ترجیح دیں، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، مسافر تھا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میزبانی کا تقاضا کیا، مہمانی کا تقاضا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھروں سے پتہ کروایا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی میزبانی کون کرے گا، اس کو اپنا مہمان کون بنائے گا۔ اب یہ بات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خواہش اور تمنا پیدا ہوئی ہوگی کہ اس کی مہمان نوازی میں کروں، کیونکہ یہ مہمان ان کا نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انصار صحابہ کی صفات کو بیان کیا ہے، وہ تو بڑھ چڑھ کر مہاجرین کی خدمت کرنے والے تھے۔ بہت ساری مثالیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بول کے کہہ دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو اپنا مہمان بناؤں۔ لیکن صحیح مسلم کی حدیث پڑھیں، پورا واقعہ پڑھیں، انہوں نے گھر سے یہ پوچھا بھی نہیں کہ گھر کے اندر کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ گھر گئے، مہمان کو ساتھ لے کے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے پوچھا کون ہے، بتایا ابو طلحہ ہوں، فرمایا ساتھ ایک مہمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان ہے، اس کی میزبانی کا شرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو بیوی نے بتایا کہ کچھ کافی دنوں بعد نا بچوں کے لیے تو تھوڑا سا کھانا میسر آیا ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ آئیں گے تو اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ بیوی کیا کہنا چاہ رہی ہے، یعنی کہ مہمان کے لیے ہمارے پاس موجود نہیں، جو ہے وہ بمشکل ہمارے لیے ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو کہا کہ جس طرح پہلے اپنے بچوں کو تھپکی دے کے چولہے کے اوپر وہ پانی کی ہنڈیا رکھ کے
لوگوں کو بچوں کو دلاسا دے کے سلاتی تھی نا، آج بھی سلا دو. ہم نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی میزبانی کرنی ہے، اس کی خدمت کرنی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول تو ان کو پتہ تھے، بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے کھانا کھانا. آج ہمارے یہاں یہ عجیب رسم چل پڑی ہے، مہمان کو نا الگ اکیلا بٹھا کے کہتے ہیں آپ ہی کو دو. یہ انداز درست نہیں ہے. اگر میزبانی کا آپ اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ اگر میں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تو وہ پورا نہیں آنا. تو اپنی بیوی کو کہا کہ جب ہم کھانا کھانے لگیں گے نا تو آپ نے نا چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا ہے. میں ایسے ہی منہ لاتا رہوں گا، اس کو محسوس ہوگا کہ یہ بھی ساتھ کھا رہا ہے. اللہ اکبر. مہمان کی مہمان نوازی کی، وہ چلا گیا. رات کو سوئے، صبح اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نماز ادا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا آواز دی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو پریشان ہو گئے کہ لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نا وحی کے ذریعے بتا دیا ہے کہ انہوں نے مہمان نوازی صحیح نہیں کی. پریشانی یہ تھی، اندازہ لے کر پریشانی کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سناؤ رات کو مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ سارا بتا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی میزبانی کو دیکھ کے بڑا ہی خوش ہوا، اتنا خوش ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود ضرورت ہوتی ہے لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے. تو یہ قربانی کا عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے. قربانی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم عمل کی اگر کسی کو توفیق دی ہے تو اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں پر احسان جتلاتے پھریں. ہم فون کر کے کہتے ہیں کہ آگے گوشت لائیو، گوشت پہنچا کے آئے ان کے گھر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جانور دیا اپنی توفیق سے. یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ میں ختم کرنے کی ضرورت ہے. قربانی ہمیں یہ درد دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کا رزق کا ہمیں ذریعہ بنایا، ہم نے ان تک پہنچانا ہے تاکہ ان کو ہمارے دروازے پہ آ کے ایک فقیر، ایک غریب، ایک مانگنے والی حیثیت نہ ان کو دے. آپ کو پتہ ہے کس کس نے قربانی کی، کس کس نے نہیں کی، ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے جو آج ہمارے یہاں اختیار کیا جائے. اپنے آپ کو برابر سمجھیں، کم از کم تو برابر سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں. اگر ایثار یعنی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح نہیں نہ دے سکتے تو کم از کم ان کو اپنے برابر تو سمجھیں. جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں پسند کرتے، بلکہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملہ، جو کوئی شخص کسی بیوہ کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کا ہاکذا، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں نا اس طرح اکٹھے ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام ہمیں قربانی کے عمل سے ملتا ہے. تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے، آپس کے اندر پیار، محبت اور شفقت کے جذبات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سلام کو عام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محبت کا، ایسی محبت کی بنیاد قرار دیا ہے جس محبت کی وجہ سے ایمان مکمل ہوتا ہے. اس لیے
ہمیں ان چیزوں کے حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں کے حوالے سے غور و فکر کرنے اور دین کے جو احکامات کی ہمیں سمجھ آئے اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔